سیرت پاک کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو کسی مہینے یا کسی دن اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اگر 12 مہینے ہر جمعے کو بیان کی جائے، ہر مجلس میں بیان کی جائے، تو نہ تو وہ سیرت ختم ہو سکتی ہے، نہ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل جو ہیں ان کے اوپر کما حق ہو گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے بڑے ہی اس کے پہلو ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مقرر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مؤلف، نہ کوئی مصنف اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن سیرت پاک سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن سے ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو کس طریقے سے گزارا، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ آپ کی سیرت کو اپنا کر آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی طرف پہلے توجہ نہ دی ہو، کہ آپ کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں۔ عربوں کے نام بڑے مختلف ہوتے تھے۔ عربوں سے پوچھا جاتا تھا تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتے تھے ان کا نام تھا حرب، اور حرب کا معنی ہے لڑائی۔ نام پوچھا کیا نام ہے، صخر، اور صخر کا نام معنی پتھر ہے۔ اسی طریقے سے ان کا نام مرہ، اور مرہ کا معنی کڑوا ہے۔ العاص، آس کا معنی گناہگار ہے۔ اسی طرح کسی کا نام خنجر تھا، کسی کا نام کلاب تھا، اور کلاب کے معنی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہنے لگا میرا نام ظالم ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارے کتے کا نام کیا ہے، کہنے لگا اس کا نام راشد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بل انت راشد وہ ہو وہ ظالم، ارے راشد تو تم ہو، ظالم تو وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام جو نام اچھے نہیں تھے آپ نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔ اب سب نے نام سنا ہوگا، امام التابعین سعید ابن المسیب، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، اور حزن کا معنی ہوتا ہے غم۔ میرا دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام حزن ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام حزن نہیں ہے بلکہ سہل ہے، اور سہل کا معنی آسان ہے۔ اس نے کہا کہ جناب بدقسمتی اس کی۔ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ میرے باپ دادا نے نام رکھا تھا، لہذا میں اس کو بدلنا نہیں چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زور نہیں دیا، یہ آپشنل بات تھی۔ امام ابن سعید ابن المسیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میرے دادا نے اس بات کا انکار کیا کہ نام حزن تھا، آپ نے سہل رکھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں ساری زندگی ہمارے خاندان میں ہمیشہ غم کے سائے چھائے رہے، ساری زندگی ہمارے خاندان کے اوپر، اور یہ بدقسمتی ہوتی ہے بعض اوقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا، درس دیا، وہ یہ تھا کہ وہ نام جن کے اندر ابدیت پائی جاتی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
बड़ी मशहूर हदीस है, आपने यकीनन सुन रखी है कि आपने फरमाया कि अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो क्या है? अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। ये दो नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। और इसी तरह जिन नामों के साथ अब्दियत आती है वो अल्लाह को बड़े पसंद है। मैंने एक दफा चेक किया, अब्दुर्रहमान का नाम कमोबेश 250 से ज्यादा सहाबा कराम के नाम अब्दुर्रहमान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस बात को फिर इस तरीके से अपनाया